اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک کی جو پہلی وحی نازل کی وہ سورہ اقرا تھی۔ اس کے بعد دوسری وحی سورہ نون والقلم وما یسطرون، چند آیات، اقرا کی 5 آیات اور سورہ نون کی غالباً 7 آیات۔ اس کے بعد تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی کچھ آیات، چوتھی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی کچھ آیات، اور 5ویں وحی سورۃ الفاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ پہلی وہ سورت ہے جو پوری مکمل نازل ہوئی۔ اگر اس سیکوینس کو ہم تھوڑا سا انالائز کریں اور غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کلام پاک کی وحی کو نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بڑی ذمہ داری کو عائد کیا اور آپ کو نبوت کے جو منصب تھا اس سے سرفراز کر وہ ذمہ داری عطا کی جس کے لیے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، تو کس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو احکام فرمائے؟ پہلی وحی اقرا، آپ کو کہا گیا پڑھو۔ دوسری وحی نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور وہ جو یہ لکھتے ہیں، ادھر پھر سے پڑھنے کو ایمفیسائز کیا گیا۔ پہلے کہا پڑھو، پھر کیا کہا؟ قسم ہے قلم کی اور جو ان سے لکھا جاتا ہے۔ قلم، ایک زمانے میں قلم ہوتے تھے، قلم اور دوات ہوتے تھے، پھر ٹیکنالوجی بڑی، پینز آئے، پھر فاؤنٹین پین آئے، جیل پین آئے، بال پین آئے، آج مختلف انداز کے پین ہیں، ٹائپ رائٹرز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ورچولی انسان لکھ سکتا ہے، فزیکلی انسان لکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر کس چیز کو ایمفیسائز کیا؟ پہلا سٹیپ کیا بتایا؟ کوئی انسان اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، کوئی انسان اگر اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان اگر اس دین کی اشاعت کے کام میں لگنا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اقرا نون والقلم وما یسطرون، کہ وہ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پڑھے، سب سے پہلے نالج ایکوائر کرے۔ دوسرا سٹیپ، نالج ایکوائر کرنے کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا المزمل، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا، ان کے ذریعے سے قیامت کی صبح تک کے لیے ایک گولڈن جو طریقہ کار بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا۔ اس کے بعد وہ اپنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، اپنی نفس کو تیار کرے، اپنی ذات کو تیار کرے، اپنے اوپر محنت کرے، ان احکامات شریعہ کو اپنی ذات پر نافذ کرے، اپنے آپ کو ایک ماڈل بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ جب وہ اپنے آپ کو تیار کر لے گا تب وہ تیسرے سٹیپ پہ پہنچے گا، اور تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے مخاطب کر کے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی قیامت کی صبح تک آنے والے دعا جو بھی جتنے بھی اکرام ہیں ان کے لیے ایک ماڈل ہیں۔ جتنی بھی لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں، جتنی بھی لوگ دین کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ تو تیسرا حکم کیا ہے؟ قم فانذر، اٹھو، اب لوگوں کو ڈراؤ۔ اب تم نے اپنی ذات پر مجاہدہ کیا، اپنی ذات کو تیار کر لیا، اب اٹھو اور لوگوں تک اس دین کو پہنچاؤ، لوگوں کے سامنے اس دین کی دعوت کو رکھو، لوگوں کے سامنے اس دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاؤ، اور لوگوں کے سامنے دین کی حقیقی احکام کو بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام بتانے کے بعد اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا، جس کو ہم کلام پاک کا دیباچہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ترتیب ور ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے کلام پاک کو نازل کیا۔ انہی سٹیپس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں اور دیکھیں کس طریقے سے کہیں پہ مسنگ لنک بنتا ہے اور انسان گمراہ ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی انسان بہت زیادہ جذبات دل کے اندر رکھتا ہے، میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں انسان کو جو دین پہ الزام لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کستا ہے، اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس نے پہلا سٹیپ مس کیا ہے، اقرا، اس نے پڑھا ہی نہیں دین کو، اس نے نون والقلم وما یسطرون اتنا لٹریچر پڑھا ہے دین کا، دینی اعتبار سے قرآن کی تفسیریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتابیں، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، اس نے کبھی کتاب ہی نہیں کھولی، اٹھ جاتا ہے دفاع کرنے کے لیے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، گیا ہوتا ہے دعوت دینے کے لیے، دعوت لے کر آ جاتا ہے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے جس نے علم بہت زیادہ حاصل کیا، پڑھائی اچھے سے کر لی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، سیرت پڑھا، لیکن قم اللیل الا قلیلا، اپنی نفس پہ اس نے محنت نہیں کی، اپنی ذات پہ اس نے محنت نہیں کی، اٹھ جاتا ہے قم فانذر لوگوں کو دین بتانے کے لیے، لیکن اس کے بعد اس اندر انا آ جاتی ہے، اندر کبر آ جاتا ہے، اور انسان گمراہی کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جس نے علم بھی حاصل کیا اور قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو بہت مجاہدات بھی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بہت لو لگاتا ہے، لیکن بس اپنی ذات تک اس دین کو محدود رکھا، تو یہ بھی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ تیسرا سٹیپ بھی اس کے لیے ضروری ہے، قم فانذر، اس سے اٹھنا ہے اور یہ سچی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک طریقہ کار اپنی زندگی میں لانا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اقرا قم
سب سے پہلے اقرا اسے پڑھنا ہے، قم اللیل الا قلیلا، پھر اسے راتوں کو اٹھنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، اس کے بعد قم فانذر، اسے اٹھ کے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانی ہے۔